اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، سید ابن طاؤس کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور در واقع سید کی زندگی میں وہ معنوی خصوصیات، وہ الہی خصوصیات، وہ الہی اقدار جو سید کی زندگی میں موجود تھیں اور ہمارے لیے ایک درس قرار پا سکتی ہیں، تاکہ ہم بھی ان خصوصیات کو اپنی زندگی میں جاری رکھ کر نہایتی عظیم سعادت کے مقام پر فائز ہوں۔ ہم ان خصوصیات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ در واقع آج 11ویں خصوصیت آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، چونکہ 10 خصوصیات اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس 11ویں خصوصیت میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنے خاندان کے افراد کی تربیت کرنا، یہ در واقع سید ابن طاؤس کی زندگی میں نہایت نمایاں پہلو تھا، اور بطور معمول ہم اپنی زندگی میں اگر جھانک کر دیکھیں تو اس بات میں غفلت کا شکار رہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی تربیت میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے فیملی ممبران کی تربیت میں۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کی کتابوں میں وہ نکات جو اس موضوع سے متعلق ہمارے استاد بزرگوار نے جمع کیے اپنے آرٹیکل میں، ان موضوعات کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا کتاب الامان میں سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں، یعنی جب بھی وہ سفر کے لیے گھر سے باہر تشریف لے جانا چاہتے تھے تو اپنے فیملی کے ممبران کو، فیملی کے افراد کو، بچوں کو، تمام افراد جو موجود ہوتے تھے انہیں ایک جگہ جمع کرتے تھے، انہیں باقاعدہ نصیحت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ وظائف جو تم میری موجودگی میں انجام دے رہے ہو روزمرہ زندگی میں، ان تمام وظائف کو عین اسی طرح سے تم نے جاری رکھنا ہے، ان وظائف کو اسی طرح سے انجام دینا ہے۔ مثلا نماز کی اول وقت میں ادائیگی اگر میری موجودگی میں ہے تو میری غیر موجودگی میں بھی نماز کو افضل وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر میری موجودگی میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے تو میری غیر موجودگی میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اگر میری موجودگی میں گھر اور گھریلو سامان کی بے قدر امکان اور بے قدر ضرورت حفاظت کی جا رہی ہے تو میری غیر موجودگی میں بھی اس وظیفے کو اور اس ذمہ داری کو نبھایا جائے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس انہیں یاد دلاتے تھے کہ جان لو، یاد رکھو، سوچ لو، سمجھ لو، یقین کر لو اس بات پر کہ سید ابن طاؤس جا رہا ہے تو سید ابن طاؤس کے بعد اس کا جانشین جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت آپ پر ناظر ہے، آپ پر حاضر ہے، اور تم لوگ اللہ کی موجودگی پر مراقبہ کرو کہ وہ یہاں موجود ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے اعمال پر ناظر ہے۔ اور اس بات پر مراقبہ کرنا کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، اور تمہاری ہر رفتار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہے، یہ بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پس اللہ کی توجہ پر مراقبہ کرنا اور اس کی نظارت پر جو ہے وہ انسان کو یقین رکھنا، یہ ہر بات سے بہترین بات ہے کہ انسان کو ہر لمحہ اس بات کا احساس ہو کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ بچوں کو یہ کہتا تھا کہ جو کام میری موجودگی میں انجام دے رہے ہو ان کو میری غیر موجودگی میں بھی جاری رکھو، چونکہ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہارا سب سے بڑا مراقب ہے اور تمہارا نگران ہے۔ لہٰذا تم جو ہے وہ اس کی نگرانی میں، اس کی موجودگی میں ان تمام وظائف کو انجام دو۔ اور پھر سید ابن طاؤس اپنے بچوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ قرآن کے حامی، پشت پناہ اور قرآن کے محافظ بنیں، قرآن کے پاسدار بنیں، اور قرآن کے ساتھ معیت اختیار کریں، قرآن کے ساتھ ایک الفت، انسیت ایجاد کریں۔
لہٰذا سید ابن طاؤس نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ قرار دینے کے لیے، قرآن پر جو تسلط قائم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو یعنی محمد کو اور علی کو تاکید کی، اور اس حد تک تاکید کی کہ بیٹا تمام قرآن کو جو ہے وہ حفظ کر لو۔ سید ابن طاؤس کی اسی تاکید کی بدولت ان کی بیٹی شرف الاشرف 12 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر چکی تھی، اور اس سے پہلے ان کی بیٹی جو ہے وہ 9 سال تک اس نے مدت میں قرآن کو مکمل حفظ کر لیا تھا۔ لہٰذا سید ابن طاؤس نے اپنے بچوں کی تربیت میں بہت کوشش کی، لہٰذا انہوں نے بچوں کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے کتاب کشف المحجت لثمرۃ المحجت۔ اس کتاب سے متعلق استاد رضائی طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان مطالب کو یادداشت کرنے کے لیے، تحریر کرنے کے لیے اور اپنی اس تحقیقاتی آرٹیکل کو مکمل کرنے کے لیے اس کتاب کا مکمل مطالعہ کیا، اور اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد افسوس ہوا کہ ہم علماء دین اور طلاب دین اس کتاب کو اپنے نصاب تعلیم کا حصہ قرار کیوں نہیں دیتے۔ یہ کتاب درواقع حوزہائے علمیہ میں اور ہمارے نصاب تعلیم میں اصلی کتاب ہونی چاہیے، اور درواقع اس جیسی کتابیں اور یہ کتاب درواقع نصاب تعلیم کا حصہ ہو چکے، یہ درواقع انسان کو عالم مادہ سے عالم ناسوت، عالم قدس، عالم معنویت اور عالم عرفان الہی کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے یہ کتاب درواقع سرمایہ اصلی ہے۔ انسان کو پرواز دینے میں اس کتاب کا نہایت اہم کردار ہے، اور ہم ایسی کتابوں سے اپنی زندگی میں غافل ہیں۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کے اس کتاب کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے آیت اللہ رضائی طہرانی اپنے استاد بزرگوار مرحوم شہید مرحوم علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی سے اسی کتاب کی تعریف کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ درواقع انہوں نے امام شناسی میں اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب درواقع وصیت نامہ ہے سید ابن طاؤس کا اپنے بیٹوں کے لیے، یعنی محمد کے لیے، یعنی علی کے لیے، یعنی شرف الاشرف کے لیے، گھر کے باقی تمام افراد اور جتنے افراد بھی سید ابن طاؤس سے ملحقہ تھے ان تمام کے لیے سید ابن طاؤس نے اس کتاب میں نصیحت کی ہے اور اپنی وصیت فرمائی ہے۔ اور درواقع سید ابن طاؤس نے اس کتاب میں جو خطاب کیا ہے وہ درواقع اپنے بیٹوں کو خطاب کیا ہے۔ مثلا کہتے ہیں ولدی محمد، اور پھر آگے نقطہ بیان کر رہے ہیں اور مطلب بیان کر رہے ہیں جو وہ محمد کو کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیعیان حیدر کرار اس کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ شیعوں کو بھی چاہیے کہ اس کتاب کا احترام کریں۔ اس کتاب کو عزیزان محترم ہمارے سابق علماء بطور کامل فاضل علماء بزرگ اس کتاب کو سفر کی حالت میں ہوں چاہے حضر میں ہوں، اس کتاب کو اپنی جیب میں باقاعدہ رکھا کرتے تھے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کے ماموں آیت اللہ محمد طہرانی وہ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کو ہمیشہ اپنی جیب میں رکھا کرو، چونکہ سید ابن طاؤس اس قدر پابند تھے اپنے بچوں کی تربیت میں کہ ہمیشہ ان کی تربیت کو انہوں نے خداوند متعال کے سپرد کیا۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے بچوں کی تربیت میں انہوں نے مدد لی ہے۔ لہٰذا کتاب کشف المحجہ میں وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب بھی تم حج پہ جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ کیوں؟ چونکہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جب بھی گیا ہوں تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سپرد کیا ہے تمہیں، اور میں نے کوئی ایسا والد نہیں دیکھا جو میری طرح سے اللہ کی بارگاہ میں بار بار گڑ گڑا کے رو کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے تمہیں اللہ کے سپرد کر دے، اور تم سے اللہ سے تمہاری جو ہے وہ امان کا مطالبہ کرے اور اللہ سے تمہاری سعادت کا تقاضا کرے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا، تمہارے اس دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے میں نے تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام مہمات میں جس میں تمہیں احتیاج تھی وہ سب چیزیں میں نے اللہ سے تمہارے لیے مانگ رکھی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے وجود میں آنے کے بعد جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت ہے
وہ اللہ سے میں نے تمہارے لیے مانگی ہے۔ اللہ کا تمہاری طرف اقبال کرنا، توجہ کرنا، اور اس کے جواب میں تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، میں نے اس چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقاضا کیا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ سید ابن طاؤس اپنے بیٹے کی تاریخ ولادت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ بیٹا تم 9 محرم 643 ہجری قمری کو دن کا 2 گھنٹہ اور 5 منٹ گزرنے کے بعد تم جو ہے وہ اس دنیا میں آئے ہو، اور میں اس وقت عاشورہ کی زیارت کے لیے کربلائے معلیٰ موجود تھا، اور وہاں جیسے ہی مجھے تمہاری ولادت کی خبر ملی ہے تو بیٹا میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر نہایت خاضعانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اپنے مولا حضرت مہدی موعود کا بندہ قرار دیا ہے۔ اور بیٹا اس دن کے بعد جب بھی تمہارے لیے کوئی مشکل واقعہ پیش آتا یا کوئی بھی واقعہ تمہارے لیے پیش آتا تو میں حضرت مہدی موعود کی طرف رجوع کرتا کہ تم تو ان کے بندے ہو، اور بندے پہ اختیار مولا کا ہوتا ہے، لہٰذا مولا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بندے کے تمام حالات، تمام واقعات، تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھے۔ لہٰذا بیٹا جب بھی تمہارے لیے کوئی واقعہ پیش آتا میں حضرت مہدی موعود کی بارگاہ میں توسل کرتا اور مہدی موعود سے تقاضا کرتا کہ وہ اس مشکل کو، اس مرحلے کو تمہارے لیے آسان کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے بار بار حضرت کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متولی قرار پا رہے ہیں۔ اور پھر مرحوم سید ابن طاؤس باقاعدہ سالگرہ سے متعلق، یعنی عزیزان محترم ہماری زندگی میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بچوں کی یا ہمارے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں وہ بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، لہٰذا سید ابن طاؤس بھی بچوں کی سالگرہ منایا کرتے تھے، اور بچوں کی تربیت کے لیے سید ابن طاؤس کے تربیتی کاموں میں ایک نہایت اقدام یہ تھا کہ جس دن بچہ مکلف ہوتا ہے اس دن کو سید ابن طاؤس ایک خاص عید کے عنوان سے منایا کرتے تھے۔ لہٰذا بچوں کی پیدائش کے دن کو نہیں عید منانی بلکہ اس دن کو بھی عنوان عید منانا ہے کہ جس دن اس بچے نے سن بلوغ میں قدم رکھا ہے، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو مخاطب قرار دیا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ بیٹے وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمال عقل کی سعادت نصیب کی، وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی ہم نشینی کی سعادت نصیب کی، جس دن اللہ نے تمہیں خود سے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب کی، وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، وہ دن در واقع اللہ کی اطاعت کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کی تاریخ کو نوٹ کر لو، وہ دن اور وہ لمحات جس لمحات میں تم سن بلوغ میں قدم رکھتے ہو وہ افضل عید کا دن ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ بیٹا ہر سال ان لمحات کو شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، صدقہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ جس کی بدولت تم اللہ کی بارگاہ میں اعمال صالح بجا لاتے ہو۔ لہٰذا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سعادت عظمیٰ کا تمہارے لیے حاصل ہونا ایک نہایت ہی عظیم دن ہے تمہارے لیے۔ لہٰذا جان لو کہ جب تمہاری بہن اشرف الاشرف جو ہے اس نے سن بلوغ میں قدم رکھا تھا، اور مجھے جو اس کے حالات سے علم تھا کہ کس وقت وہ اللہ کی عبادت کر سکتی ہے، کس وقت وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی ہے، کم مقدار میں یا زیادہ مقدار میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور تمام وہ باتیں جس کا مجھے علم تھا میں نے اس کو منتقل کی، اور در واقع اس کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا جس کتاب کا نام کشف المحجت لثمرۃ المحجت میں نے کتاب کا نام رکھا، اور ان تمام باتوں کو وہاں پہ لکھ دیا ہے۔ اور پھر سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عادت دی ہے کہ میں اس دن کو اللہ کی رحمت اور عنایت کے طور پر جو ہے وہ بسر کروں اور اس دن کو نہایت اہمیت کے طور پر مناؤں، تو بیٹا یاد رکھو کہ تمہارے سن بلوغ کے اس لمحات کو میں باقاعدہ 150 دینار جو ہے وہ صدقہ دیتا ہوں، اور ہر سال 10 دینار اس کی مقدار میں
اضافہ کرتا ہوں۔ یعنی جس لمحے سید ابن طاؤس ان کلمات کو لکھ رہے ہیں تو ظاہراً بیٹے کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہے، یعنی جس دن بیٹا بالغ ہوا اس دن 10 دینار صدقہ دیا، اگلے سال جو ہے 20 دیا، اس سے اگلے سال جو ہے وہ 30 دینار دیا۔ لہٰذا جس لمحات میں یہ کلمات تحریر کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ میں 150 دینار صدقہ دیتا ہوں اور ہر سال کے حساب سے 10 دینار اس میں اضافہ کر دیتا ہوں، اور اگر سال بلوغ کے حساب سے تمہارا یہ سال منایا جائے تو پھر ان صدقات کو میں اس مقام پر خرچ کرتا ہوں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، چونکہ یہ مال اللہ کا مال ہے اور تم بھی اللہ کے بندے ہو، لہٰذا اس مال کو جو تمہاری ولادت کے دن بے عنوان صدقہ دیا جا رہا ہے اس راہ پر خرچ کرنا چاہیے کہ جو در واقع اللہ کی مرضی اور مشیت کا راستہ ہے۔ پھر حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن کو بے عنوان جشن، بے عنوان شکرانہ، بے عنوان نعمت عظمیٰ منانا یہ سید ابن طاؤس کی تربیت کا حصہ تھا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے کوئی ہستی اس دنیا میں تشریف لائی وہ نہایتی عظیم اور نہایتی عظمت کا دن ہے، لہٰذا اس دن کو بے عنوان شکرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کے طور پر منایا جائے اور اللہ کا نہایتی شکر ادا کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ اور اسی طرح سے 17 ربیع الاول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کے عنوان سے فرماتے تھے کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا دن نہایت اہمیت کا دن ہے۔ اس دن اللہ کے تقرب کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دو، شکرانے کے نوافل ادا کرو، سرور اور شادمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اس دن کی فضیلت پر خوشحالی کا اظہار کرو تاکہ گھر میں موجود جو عورتیں ہیں، گھر میں موجود جو بچے ہیں، ان کے دل اس دن کی عظمت سے واقف ہو جائیں، وہ اس دن خوشحال ہوں، اور یہ خوشحالی در واقع ان کی مزاج اور ان کی طبیعت کا حصہ قرار پائے، اور یہ مزاج میں خوشی کا ہونا میلاد ائمہ معصومین اور بالخصوص سرور انبیاء کے میلاد کے وقت خوشی کا اظہار، اور یہ ان کی مزاج جو ہے یہ ان کی دنیا کے لیے مفید ہے اور ان کی آخرت کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو سید ابن طاؤس نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بیان کیے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر ہم اپنی زندگی میں رجوع کر کے دیکھیں تو ہماری زندگی در واقع سید ابن طاؤس کے بیان شدہ تعلیمات سے بالکل مختلف ہے۔ مثلا سید ابن طاؤس جو ہیں وہ گھر سے سفر کرنے سے پہلے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور بچوں کو جو کہتے ہیں کہ میں جو موجودگی میں وظائف میری انجام دے رہے ہو اس کو میری غیر موجودگی میں بھی انجام دو، چونکہ موجودگی میں تو تمہیں میری طرف توجہ ہے کہ میں تمہارا مراقب ہوں، لیکن میری غیر موجودگی میں بھی اس بات پر توجہ رکھو کہ در حقیقت میری موجودگی میں بھی مراقب اللہ تھا اور میری غیر موجودگی میں بھی نگران اور مراقب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ کو کہ حاضر اور ناظر ہونے پر مراقبہ کرو، توجہ کرو، اور اسی طرح سے جیسے کما فی سبق تم اپنے وظائف کو انجام دے رہے تھے اسی طرح سے اپنے وظائف اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دو۔ اور پھر اسی طرح سے سید ابن طاؤس قرآن کی جو حفظ کی اہمیت ہے اس کی خاطر اپنے بچوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو مکمل حفظ کرو۔ دونوں بیٹوں کو قرآن کے حفظ کی ترغیب دلا رہے ہیں، پھر دونوں بیٹیوں نے قرآن مجید کی جو ہے وہ اس کو حفظ کیا ہے، اور پھر سن بلوغ سے متعلق جیسے ہی بچہ بالغ ہو تو اس کو بلوغ کے تمام اس کے احکام اور اس کے تمام واجبات، مستحبات، محرمات کی اس کو تعلیم دی جائے۔ یہ ہمارے ہاں کہاں ہوتا ہے؟ اور پھر سید ابن طاؤس باقاعدہ اس وقت بلوغ کو باقاعدہ نوٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس دن باقاعدہ جشن منانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سعادت دی ہے کہ تم اس سے ہم کلام ہو، اس سے ہم نشینی اختیار کرو، اس سے گفتگو کرو، اس کی بارگاہ میں اس سے راز و نیاز کرو۔ اس سے بڑی اور کیا عید ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس دن کو بے عنوان عید منایا جائے، اس دن باقاعدہ طور پر صدقات دیے جائیں، اس دن اللہ کا شکرانے کے طور پر نوافل ادا کیے جائیں، اور یہ نہایت اہمیت کے حامل کلمات ہیں عزیزان محترم۔ اور پھر حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے میلاد کے ایام کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم عید کے طور پر منانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانے کے طور پر جو ہے وہ اس دن خوشی کا اظہار کرنا، تاکہ گھر کے افراد کی طبیعت اور مزاج اس دن سے عجین ہو جائے، اور اس دن سے ان کی طبیعت جو ہے وہ اس میں سرور انبیاء اور ان کے جانشینوں کی جو میلاد کی تاریخ ہے اور جو میلاد کے لمحات ہیں وہ ان کی زندگی میں برکت ایجاد کریں، اس دنیا میں بھی ان کے لیے باعث برکت ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں بھی ان نکات کو اپنی زندگی میں جاری کرنا چاہیے، اور ان تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں بھی اپنی سعادت اور اپنے بچوں کی سعادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسے ہی علماء اور بزرگان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے کہ جنہوں نے خود کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ذوب کر دیا ہے۔ پس درواقع ان ہستیوں کی تعلیمات پر عمل کرنا خود ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی سیرت سے آشنائی کا مصداق ہے۔ لہٰذا دعاگو ہیں کہ خداوند متعال سید ابن طاؤس کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ دعاگو ہیں کہ خداوند متعال دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین آباد و شاد ہیں، خداوند متعال ان کی زندگی سے تمام تکالیف کو، پریشانیوں کو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ خداوند متعال انہیں شاد و آباد رکھے اور تمام پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں ان کو خداوند متعال شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ جو مومنین مقروض ہیں، جو زندانوں میں ہیں، خداوند متعال قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرمائے، اور زندانوں میں اسیروں کو خداوند متعال نجات عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ حضرت مہدی موعود صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔